محبت، اللہ کی محبت بندوں سے، اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیسی محبت کرتا ہے، یہ عنوان ہے آج کا میرا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب قرآن کی کسی آیت میں یہ کہتا ہے کہ اللہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، تو میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اس جملے میں اللہ کی بے پناہ محبت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں سمجھنے کے لیے ہم کہیں مثالیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی حقیقی محبت وہ اپنے بندوں سے کتنی زیادہ کرتا ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، ایک ماں کے 2 بچے ہیں، ایک صحیح سالم ہے اور دوسرا جو ہے وہ لنگڑا للا اپائج ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اب آپ غور کریں، دوسرا بچہ چل نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، اپنے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ اپائج بچے سے بھی اتنی ہی محبت کرے گی جتنی محبت صحیح سالم بچے سے کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو اپائج بچہ ہے اس کو جا کر کچرے میں ڈال دی، اور جو صحیح سالم بچہ ہے اس کو اپنے سینے سے لگا کر پال رہی ہے۔ کیونکہ یہ بڑا ہوگا تو مجھے کھلائے گا، مجھے پلائے گا، مجھے کما کر دے گا، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور یہ اپائج بچے کی تو مجھے ہی خدمت کرنی پڑے گی۔ اگر میں اس کی دیکھ بھال کرتی بھی رہوں تو یہ نہ مجھے کما کر دے گا، نہ مجھے کھلائے گا، نہ مجھے پالے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک ماں کی ممتا اپائج بچے کی محبت میں اور صحیح سالم بچے کی محبت میں کمی نہیں کرتی۔ ماں بے چین ہو جاتی ہے، کھانے کا وقت ہو گیا تو جس کو منہ ہے وہ تو منہ کھول کر مانگ رہا ہے، لیکن دوسرا بچہ چل نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، ایک جگہ پڑا ہوا ہے، تو وہ ماں خود کھانے سے پہلے اپنے اپائج بچے کو جا کر پہلے کھلاتی، بعد میں خود کھاتی۔ اس کو معلوم کہ یہ بڑا ہوگا تو نہ اسے کما کر دے گا، نہ اسے کھلائے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، پھر بھی وہ ماں کی ممتا، ایک اپائج بچہ ہو یا صحیح سالم بچہ ہو، ان دونوں کی ممتا، ان دونوں کی محبت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کرتی۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے نفرت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے بے پرواہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب آپ اللہ کی محبت اس بات سے دیکھیے، ہمارے معاشرے میں بعض نمازی ہے، بعض بے نمازی ہے، کچھ دیندار ہے، کچھ بے دین ہے۔ غور کرے، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو دیندار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا ہے، اور جو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ایک بار اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، اللہ پر ایمان بھی نہیں لائے، اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، اللہ ان کو بھی خوشیاں نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کرتا۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، اور جو لوگ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ ان کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام رات کا کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے، وہ راستے میں جا کر ٹھہر جاتے تھے، اگر کوئی مسافر نظر آیا تو اسے اپنے گھر لے آتے اور اسے اپنے دسترخوان پر بٹھاتے، اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں ایک مسافر ملا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے گھر لے آئے اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور کہا، قل سمی اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ اللہ کون ہے؟ میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میرا اللہ پر ایمان ہے، میں اللہ کا نام لے کر نہیں کھاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ وہ اللہ جو ساری دنیا کو بنانے والا رب ہے، جو تیرا اور میرا رب ہے، اس کا نام لے کر کھا۔ تو اس نے کہا، میں اللہ کا نام لے کر نہیں کھاتا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر تو اللہ کا نام لے کر نہیں کھائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس نے کہا، میں نہیں آیا تمہارے گھر پر کھانا کھانے کے لیے، تم زبردستی مجھے لے کر آئے، مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بول کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ اے ابراہیم، میرا بندہ جب سے پیدا ہوا، اتنا بڑا ہوا، آج تک اس نے مجھے یاد نہیں کیا،
نہ میری عبادت کی اور نہ ہی مجھ پر ایمان لایا، لیکن میں اس کو روزانہ 2 یا 3 وقت برابر کھانا کھلاتا ہوں، اس کو اتنا بڑا کیا، آج تو ایک وقت میرا نام نہ لینے سے تیرے دسترخوان پر میں نے اس کا رزق رکھا تھا، تو میرے بندے کو بھوکا کیسے بھیج سکتا ہے؟ اور اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم جاؤ، جا کر اس بندے کو بلا کر لے آؤ، مجھے گوارا نہیں کہ وہ تیرے دسترخوان سے بھوکا اٹھ کر جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑتے دوڑتے گئے اور کہے کہ اے اللہ کے بندے چل اور چل کر کھانا کھا لے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں آتا اب۔ تو ابراہیم علیہ السلام زبردستی کرنے لگے، چل بھائی چل، تو اللہ کا نام لے یا نہ لے، چل چل کر کھانا کھا لے۔ اب وہ شخص سن کر پریشان حیران ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا، پہلے بولے کہ اللہ کا نام نہیں لے گا تو کھانا نہیں دوں گا، اللہ کا نام نہیں لے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور آپ بول رہے کہ اللہ کا نام لے یا نہ لے، ایسا کیوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے اللہ کے بندے، میرے دسترخوان پر تو اللہ کا نام لے کر نہ کھائے یہ مجھے گوارا نہیں، لیکن میرے دسترخوان سے تو بھوکا اٹھ کر جائے یہ میرے رب کو گوارا نہیں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ وہ میرا بندہ میرا نام لے یا نہ لے، مجھ پر ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن تیرے دسترخوان سے بھوکا اٹھ کر جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ اے اللہ کے بندے، اب تو کھا لے، تو اللہ کا نام لے یا نہ لے۔ تو وہ شخص سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ سچ کہہ رہے ہو؟ کیا آپ کا رب اتنا رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے؟ مجھے فوراً اس رب کا کلمہ پڑھا دو۔ اور وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں فرق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سارے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ آج ہم لوگ اچھے گھروں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس ٹینوں کا گھر ہے، جن کے پاس جھوپڑیاں ہیں، تو جب بارش کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس بارش کی وجہ سے ان گھروں میں سے جگہ جگہ سے پانی ٹپکنے لگتا ہے۔ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کہیں گھر ایسے ہوتے ہیں جو بارش کی وجہ سے پورے بھیگ جاتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ خود کچے میں سوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو سوکھے میں گرم میں سلاتے ہیں، خود مچھر کٹوا لیں گے لیکن رات بھر اپنے بچوں کو پنکھا کرتے بیٹھیں گے، خود بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، لیکن اپنے بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ یہ ان کی والدین کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندوں، میرے پاس ایسے رحمتوں کے 100 درجے ہیں، 100 درجے، ان 100 درجوں میں سے میں نے 1 درجے رحم ساری دنیا میں بانٹ دیا، اور ایسے 99 درجے میرے پاس ہے۔ قیامت کے دن میں اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر کر جہنم کے حقدار ہوئے سو بندوں کو معاف کر کر جہنم سے جنت میں داخل کرنے کی خاطر ایسے 99 درجے اپنے پاس رکھا ہوں۔ تو میری ماں اور بہنوں، وہ 1 درجے رحم ہے جو آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں میں، جنوں میں، حیوانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، کیڑوں میں، مکوڑوں میں صرف 1 درجے رحم ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، وہ 1 درجے رحم ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں سے، ایک بھائی اپنے بہن سے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے، ایک بیوی اپنے شوہر سے، ایک گائے اپنے بچھڑے سے، ایک پرندہ اپنے چوزوں سے، دنیا کی تمام مخلوق کی محبت 1 درجے رحم ہے۔ ایسے 99 درجے رحمتیں اللہ کے پاس ہے۔ اور کچھ لوگ کیا بولتے کہ اللہ 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن یہ غلط ہے۔ 70 ماؤں کی نہیں، 70,000 ماؤں کا بھی اگر ہم اندازہ لگا لیں تو بھی بہت کم ہے۔ دنیا کی تمام مائیں، دنیا کے تمام باپ، دنیا کے تمام نانا دادا جو اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی تمام مخلوق کی محبت 1 درجے رحم ہے صرف۔ ایسے 99 درجے رحمت محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، جس میں 70,000، 70 ارب، 70 خرب ہم گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ دیکھیے، ایک گھر کو آگ لگ گئی، باپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، ماں اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، ماں باپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں
کہ ہمارے گھر کو آگ لگ گئی اور گھر کے اندر میرا بچہ ہے، تو باپ دروازے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، دروازے کو آگ لگ گئی، کھڑکی کو توڑنے کی کوشش کرے گا، کھڑکی کو بھی آگ لگ گئی، باپ اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر گھر کے اندر جائے گا اور اپنے بچے کو صحیح سلامت واپس لائے گا، چاہے اپنے بچے کو بچاتے بچاتے خود کیوں نہ جل جائے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ دنیا کی ایک والدین کی مثال ہے، اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں سورہ ہود میں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے توبہ کرو، مغفرت طلب کرو، توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف لوٹ آؤ، اس لیے کہ اللہ بڑا رحمان، بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بھی میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور میں اسے ایسے ہی خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہوئے آسمانی دنیا سے یہ آوازیں لگاتا ہے، ہر دن ہر رات تہجد کے وقت 3 آوازیں لگاتا ہے۔ پہلی آواز یہ لگاتا ہے، اے میرے بندوں، تم رات دن گناہ کرتے ہو، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، تم توبہ کرو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دوسری آواز یہ لگاتا ہے، اے میرے بندوں، تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ تیسری آواز یہ لگاتا ہے، اے میرے بندوں، ہے کوئی دنیا کی کسی مصیبت میں مبتلا تو وہ اپنی ضرورت کو میرے سامنے رکھے، میں اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ آوازیں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم رحم کرنے والے، بے پناہ محبت کرنے والے غفور الرحیم کو چھوڑ کر ایک ایسے آستانے پر جا کے مانگتے ہیں جو نہ ان کی دعاؤں کو سن سکتا ہے، جو نہ ان کی آواز کو سن سکتا ہے، جو نہ ان کا جواب دے سکتے، جو نہ ان کی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، جو نہ ان کی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، جو نہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر مانگتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم کسی بہرے کو، کسی مردے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ نے کہا، سورہ قاف آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، قیامت کی صبح تک وہ ان کی دعاؤں کو نہیں سن سکتے اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اب آپ غور کریں کہ اللہ کتنا رحیم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ روزانہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار دن میں معافی مانگے، روزانہ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہ گار رات میں معافی مانگے، دن میں بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، رات میں بھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وہ رحمان روزانہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہتا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا وہ رحمان اپنی آواز کو روک لے گا اور توبہ کے دروازے بند کر لے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ڈر مت میرے بندے، گناہ کر لیا نا، اب توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دیکھیے ابلیس جب جنت سے جا رہا تھا تو اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ تیرے بندوں کو، تیری بندیوں کو آگے سے، پیچھے سے، آزو سے، بازو سے، ہر طرف سے فتنوں میں ڈالوں گا اور اپنے ساتھ ایک بڑی جماعت کو لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جا بہکا لے، لیکن ایک بات سن کر جا، تو میرے بندوں کو بہکاتے جا، میرے بندے بہکتے جائیں گے، لیکن جب وہ گناہ کریں گے، گناہ کرنے کے بعد جب وہ مجھ سے آ کر معافی مانگیں گے تو میرے عزت و جلال کی قسم میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا۔ غور کرنا میری ماں اور بہنوں، ابلیس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جا بہکا لے، میرے عزت و جلال کی قسم تو میرے بندوں کو بہکاتے جا، لیکن جب وہ گناہ کر میرے پاس آ کر توبہ کریں گے میں انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے۔ پھر بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں،
اے میرے فرشتوں میرے بندے کی نیکی کو لکھ دو۔ مثال کے طور پر آپ حج کرنے کا ارادہ کریں، میں اگلے سال حج کروں گی، صرف ارادہ کریں آپ، ابھی پاسورڈ بھی نہیں بنائے، ٹکٹ بھی بک نہیں ہوا، صرف ارادہ کریں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندوں میرے بندے کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھ دو، میں اگلے مہینے میں عمرہ کروں گی، صرف نیت کریں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے کے ارادے کے برابر نیکی لکھو۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے میرے نبی آپ کا کوئی امتی اگر نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی نیکی کو لکھ دیں گے، اور جب وہ ارادے کے برابر کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو ہم اس کو 10 گنا سے 700 گنا بڑا چڑھا کر نیکیاں لکھیں گے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، میرے بندے کے کوئی ارادے پر کوئی گناہ مت لکھو۔ مثال کے طور پر ایک نیو فلم آنے والی ہے، ایک نیو ڈرامہ آنے والا ہے، ہم یوٹیوب کے ذریعے دیکھتے ہیں، ٹریلر دیکھتے ہیں کہ فلاں مہینے میں یہ یہ ڈرامہ آنے والا ہے۔ اگر کسی نے ارادہ کیا کہ میں وہ فلم دیکھوں گی، میں وہ نیو ڈرامہ دیکھوں گی، اگر کسی نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے کی کوئی ارادے پر کوئی گناہ مت لکھو، ہاں نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا ٹھہرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ یا میری بندی میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے یا نہیں، وہ شرمندہ ہوتا ہے یا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہم بے وقوف لوگ توبہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کرے سو احساس بھی نہیں ہوتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے نے جتنے گناہ کیے ہیں نا اتنا ہی لکھو، اسے بڑا چھڑا کر مت لکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور اصول اللہ کا یہ ہے، دیکھیے جب بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فلم دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، زنا کا ارادہ کرتا ہے، یا شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے، یا سود لینے کا ارادہ کرتا ہے، تو لیکن وہ اللہ کی ڈر سے واپس آ جاتا ہے، تو میری ماں اور بہنوں یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرا بندہ یا میری بندی گناہ کر بھی لیتی تو اسے اتنے گناہ ملتے، لیکن اس نے میری ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے۔ اگر وہ بندہ گناہ کر لیتا تو اس کے نام اعمال میں 1000 گناہ لکھے جاتے، لیکن اس نے میری ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، اب اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھو، کیونکہ اس نے میری ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو، اس برائی کو چھوڑا ہے۔ اگر وہ گناہ کر لیتی اس کے نام اعمال میں 1000 گناہ لکھے جاتے، لیکن اس نے میری ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، اب اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھو۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ صرف ہم ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے ایک چیز کی زحمت دیجئے کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اسی طرح جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب بندہ حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوری قرآن میں 20 مرتبہ کہتا ہے یا عبادی، یعنی اے میرے بندوں۔ اس جملے میں اتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے گناہ کر کر اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، اب ان کو میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اس آیت پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے اب گناہ کر لیا، اب ان کو میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ پھر اسی طرح
دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ہیں اور ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. اب وہ عورت ہر کسی بچے کو لیتی اور میرا بچہ کہتی، ہر کسی بچے کو لیتی اور میرا بچہ کہتی. اب وہ دیکھتی اس کا بچہ نہیں ملتا، وہ پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو ڈھونڈتی. اچانک اس عورت کا بچہ مل جاتا ہے تو وہ عورت اپنے بچے کو لپیٹ لیتی ہے اور اتنی محبت کرتی ہے. یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو؟ تو نبی صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت تو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں نہیں ڈال سکے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ سنو، جتنی یہ عورت اپنے بچے کو محبت دکھا رہی ہے نا، ایک ادنا سی ماں اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو وہ اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اللہ تو تم لوگوں کو بچانے کے لیے دنیا میں نبیوں کو بھیجا، آسمانوں سے کتابوں کو بھیجا، صحیفے کو اتارا، حق کیا باطل کیا، شرک کیا بدعت کیا، جنت کیا ہے جہنم کا راستہ کیا ہے، شرک کیا بدعت کیا، اسلام کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جہنم سے بچو، تم اللہ کے عذاب سے بچو. اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جا رہے تھے. اچانک راستے میں ایک عورت ملی اور سوال کرتی ہے، کیا آپ اللہ کے نبی ہو؟ کیا آپ پیغمبر ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. تو وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ ایک عورت اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے نا. تو یہ عورت کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ نیچے کر لیتے ہیں اور زار و قطع رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کی بندی، اللہ بھی اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آگ میں ڈالتا ہے جو نافرمان ہے، جو شرک کرتے ہیں، جو کافر ہے، جو مشرک ہے. ان لوگوں کو ہی، ظالموں کو ہی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتا ہے. اپنے مومن محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے. پھر بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کو بلا کر وصیت کرتا ہے، اے میرے بچوں، میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا تو ضرور وہ اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا. اے میرے بچوں، تم لوگ ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں گا تم میری لاش کو جلا لینا اور جلا کر میری لاش کے راکھ کے 3 حصے کرنا. ایک حصہ پہاڑوں میں ڈال دینا، ایک حصہ سمندر میں ڈال دینا اور ایک حصہ ہوا میں اڑا دینا. اب وہ بچے بھی نادان، باپ بھی نادان، باپ کی وصیت کر کر مر گیا. بچوں نے اس کی لاش کو جلا لیا، جلا کر اس کا راکھ کر لیا اور اس راکھ کے 3 حصے کیے. ایک حصہ پہاڑوں میں ڈال دیا، ایک حصہ سمندر میں ڈال دیا اور ایک حصہ ہواؤں میں اڑا دیا. ان نادانوں کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ ہواؤں پر حکومت اللہ کی چلتی ہے، پہاڑوں پر حکومت اللہ کی چلتی ہے، سمندر میں حکومت اللہ کی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو، سمندر کو، ہوا کو حکم دیا کہ اے پہاڑ، اے سمندر، اے ہوا، اس کے راکھ کے تنکے کو جمع کر. اللہ کے حکم سے وہ راکھ جمع ہوئی اور اللہ نے اس کا ایک پتلا بنایا اور اس پتلے میں جان ڈالی. اور اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اے میرے بندے، بتا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ بندہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے اللہ، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کر لیے تھے. اے اللہ، مجھے یقین تھا کہ جب مجھے پکڑے گا، جب تیری پکڑ میں آؤں گا تو مجھے سیدھا جہنم میں ڈالے گا. تیرے عذاب کا مجھے ڈر تھا، تیرے عذاب سے بچنے کی خاطر، تیری پکڑ کے خاطر میں نے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، یہ جو مرتے وقت تیرے دل میں میرا خوف آیا تھا، یہ جو مرتے وقت تیرے دل میں میرے عذاب کا خوف آیا تھا، یہ ڈر ہی کافی ہے، یہ خوف ہی کافی ہے تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے.
تو میری ماں اور بہنوں اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بندوں سے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ننین و قتل کرنے والا شخص ایک غلط آدمی کے پاس جا کر فتویٰ پوچھتا ہے تو وہ آدمی اس شخص کو کہتا ہے، ننین و قتل کرنے والے شخص کو کہتا ہے، کیا تو نے اتنے زیادہ قتل کیے ہیں، کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، تم نے اتنے قتل کیے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب وہ ننین و قتل کرنے والا شخص اس آدمی کا بھی، اس فتوے دینے والے شخص کا بھی قتل کر دیتا ہے۔ اب پورے 100 قتل ہو گئے۔ اب 100 قتل کر کے ایک اور آدمی کے پاس جا کر سوال کرتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے نصرانی نامی ایک بستی ہے، وہاں جا کر توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ تو وہ آدمی راستے سے جانے لگتا ہے اور راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین ماپنے کے لیے بھیجتا ہے، میں ڈیٹیلز میں نے بتا رہی ہوں، شارٹ بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے زمین ماپنے کے لیے، تو نصرانی نامی بستی کی طرف زیادہ آگے تھا وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ ابھی توبہ بھی نہیں کیا، صرف توبہ کی نیت سے جا رہا تھا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اسی طرح اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث کہنا چاہتی ہوں۔ قیامت کے میدان میں 2 آدمیوں کو لایا جائے گا جو اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل ٹھہرے رہیں گے، اور اس میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کیا ہوگا۔ تو وہ آدمی کہے گا، اے میرے اللہ، یہ شخص مجھ پر دنیا میں ظلم کیا کرتا تھا، اب تو میرے ظلم کا بدلہ دلا۔ تو وہ بندہ کہے گا، اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے کہے گا، بتا تو نے اس پر ظلم کیوں کیا، اب تو تیرے نیکیاں اس کو دے دے۔ تو وہ بندہ کہے گا، اے میرے اللہ، میرے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، میرے تو سارے نیکیاں خالی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی سے پوچھے گا، بتا اب تو کیا چاہتا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ بندہ کہے گا، اے میرے اللہ، میں اپنے گناہوں کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں، تو میرے گناہ اس آدمی پر ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے، اگر میں تیرے گناہ اس بندے پر ڈال بھی دوں تو تو جنت میں نہیں جا سکے گا، اگر وہ تیرے گناہ لے بھی لے تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اے میرے بندے، وہاں دائیں جانب دیکھ، وہاں کیا منظر دکھائی دے رہا ہے؟ تو وہ بندہ پلٹ کر دیکھے گا تو وہاں جنت ہے، جنت کے اونچے اونچے محلات ہیں، اور وہ بھی سونے کے محلات، چاندی کے محلات، پورے موتیوں کے محلات۔ تو وہ بندہ دیکھ کر روتے روتے اللہ سے کہے گا، اے میرے اللہ، یہ محلات تو نے کس نبی کے لیے، کس رسول کے لیے بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے، یہ میں نے صرف رسولوں کے لیے ہی نہیں بنایا، یہ میں نے عام لوگوں کے لیے بھی بنایا ہے۔ میں یہ محلات ان لوگوں کو دوں گا جو ان محلات کی قیمت ادا کریں گے۔ تو وہ بندہ کہے گا، اے میرے اللہ، ان محلات کی قیمت کیا ہے، مجھے بتا دے، میں ان محلات کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے، تو اس بندے کو معاف کر دے، میں تجھے جنت میں ڈالوں گا، اتنی ہی ہے ان محلات کی قیمت۔ تو وہ بندہ کہے گا، اے میرے اللہ، اگر تو کہتا ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے، تو نے اس کو معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، لے اتنی ہی ہے ان محلات کی قیمت۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ العمران آیت نمبر 133 اور 134 میں فرماتے ہیں، بڑھو اللہ کی رحمت کی جانب کی طرف، اللہ کی جنت کی جانب کی طرف، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جو متقیوں سے سچوں سے وعدہ کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 134 میں فرماتے ہیں، جو لوگ چھپا کر دیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، اور غصے کو پی لیا کرتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکیاں کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ تھی اللہ کی محبت، یہ تھی اللہ کی شفقت، یہ تھی اللہ کی رحمت۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو ایک